ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پروردگار عالم نے ہم سب پر مہربانی فرمائی، کریمی فرمائی، بندہ نوازی فرمائی کہ اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہم سب کو جمع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے۔ آپ کو ان گھڑیوں کی قیمت کا علم نہیں، تمہیں کیا معلوم ہے کہ اس وقت نہ جانے تم جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں شراب کے دھندے میں لگے پڑے، جوئے میں لگے ہوئے ہیں، کنجریوں کے پاس مست بیٹھے ہیں۔ تم خوش نصیب نہیں کہ پروردگار عالم نے تمہیں اپنے مقدس کلام کے لیے بلایا۔ آج ان گھڑیوں کی تمہیں کوئی قیمت نہیں، لیکن پروردگار عالم کی قسم ہے جب اپنا نام اعمال پڑھو گے اور یہ ساتھ اور یہ گھڑیاں آئیں گی تو افسوس کر کر کے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی کھال اتار دو گے، اے کاش ساری زندگی ہم نے اس طرح بسر کیوں نہ کی۔ یہاں کے دوستوں نے، علماء نے، نوجوانوں نے ایک تنظیم بنائی، نام بھی بڑا اچھا ہے، کام بھی بڑا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ ہمارا کوئی پہلے سے طے کردہ پروگرام نہیں، لمبا چوڑا پروگرام نہیں، کبھی کبھی بھولے سے کراچی آ نکلتا ہوں، اور اب تو سچی بات یہ ہے کہ 28-29 سال گزر گئے، وہ جوانی چلی گئی جو جا کے نہ آئے، وہ بڑھیپا آ گیا جو آ کے نہ جائے۔ اس بیماری کا علاج قبر کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ارے بچپن میں آدمی امید رکھتا ہے ابھی جوان ہوں گا، بوڑھا بنوں گا، پھر کبھی جا کے موت آئے گی۔ جب بوڑھا ہو ہی گیا اب کیا تمنا ہے؟ اب کون سی حسرت باقی ہے؟ اب تو قبر آئے گی، ارادہ کرو یا نہ کرو، تیاری کرو یا نہ کرو، پروگرام بناؤ یا نہ بناؤ، خدا کی قسم وہ آئے گی، وہ آئے گی۔ تم اگرچہ اس گڑھے کو قبر کہتے ہو، ہزاروں کو وہ بھی نصیب نہیں۔ کتنے لوگ قتل کر کے دریا میں پھینک دیے جاتے ہیں، نہ غسل، نہ کفن، نہ دفن۔ کتنے ہی لوگ جانوروں کی نظر ہو جاتے ہیں، اور ہم نے تو سچی بات ہے اس تھوڑی سی عمر میں بڑا کچھ دیکھا۔ سارے بوڑھے ابھی مر نہیں گئے، 47 کے حالات پوچھو تو صحیح۔ کروڑوں پتی لوگوں کی کھوپڑیاں کتے گھسیٹتے دیکھے، لاکھوں آدمیوں کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، لاکھوں آبرو خاک میں مل گئی، اور ہم پھر وہ کہ وہی، ہمارا کچھ بھی نہ بدلا۔ گڑگاؤں سے اٹھ کر کراچی میں آ گئے، پانی پت سے اٹھ کر کراچی میں آ گئے، دلی سے اٹھ کر کراچی میں آ گئے، روہتک کرنال سے اٹھ کر کراچی میں آ گئے۔ اس آنے سے اگر کام چلتا تو صحابہ کرام کے چمڑے نہ اٹھیڑے جاتے۔ کیا ہوا؟ تمہیں کیا گھاٹا پڑا؟ بستیاں چھوڑ کر آئے، باقاعدہ بہترین شہر میں رہتے ہو، اور ذہنی طور پر رات دن دوڑ میں لگے ہوئے ہو۔ میں تو کراچی اکثر آتا رہتا ہوں نا، رات کا 1 بجے جب بھی چائے کی پیالی کھڑک رہی بھی کیا ہو رہا ہے کہ یہ چائے چل رہی ہے۔ ارے چائے تو چلتے چلتے رات دن گزر گئے، تم کب چلو گے؟ تمہارا بھی کوئی پروگرام ہے کہ نہیں؟ تو میں تمہیں کوئی لمبی چوڑی بات بتانے یہ پروگرام لے کر کے نہیں آیا، میں تو ایک بات عرض کرنے آیا ہوں کہ اگر یہاں بیٹھے ہوئے کسی کو کوئی خدا نہ کرے یہ خبر دے دے کہ تمہارے گھر میں، مکان میں آگ لگ گئی،
سر کے بل دوڑے گا، دکان میں آگ لگ گئی سر کے بل دوڑے گا، فلاں تیرا نقصان ہو گیا سر کے بل دوڑے گا۔ کراچی والوں، میں تمہیں یہ کہنے آیا ہوں تمہارے ایمان کو آگ لگ گئی، تمہارے ایمان میں آگ لگ گئی، تمہاری عزت کو آگ لگ گئی، تمہاری آبرو کو آگ لگ گئی، تمہارے عقیدے کو آگ لگ گئی، تمہارے اعمال برباد ہو گئے۔ اگر تیرا کوئی کیس سیشن کورٹ میں ہو، ہائی کورٹ میں ہو، اور کوئی وکیل یہ کہہ دے کہ تم نے نقطہ صحیح اختیار نہیں کیا، موقف صحیح نہیں، جان نکل جاتی ہے۔ ارے میں قیامت کی پیشی کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں، تم نے اپنا موقف آج تک صحیح نہیں کیا۔ وہ پیشی ہے جہاں سے کوئی نہ بچ سکا۔ میری تیری کیا ہستی اور کیا مجال ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں کی جمع، آواز آئے گی، فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ رسولوں کو کھڑا کر کے پروردگار عالم نے پوچھ لیا، مالک کائنات نے پوچھ لیا، جو سارے جان کا پالنہار ہے، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا ہمارے بعد ہماری پوجا کرنا، ہماری پرستش کرنا، ہماری قبروں کے پاس آ کر کے چوما چاٹی کرنا؟ تمام کے تمام کہتے ہیں قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، ہمیں تو پتہ بھی نہیں او پروردگار، اگر ہم کہتے تجھے ضرور پتہ چل جاتا۔ وہ خدا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ کیڑی چلتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اسے پیروں کے کھڑکا اس کے سنائی دیتا ہے۔ فرمایا پہاڑ کی غار میں کیڑا حرکت کرتا ہے، پروردگار عالم فرماتے ہیں میں اس کو دیکھتا ہوں۔ کہاں جاؤ گے چھپ کر؟ یہ رات دن کی زندگی پہ کبھی غور تو کرو، کون بچ سکتا ہے اس کی نظروں سے؟ اگر آج ہمارا یقین نہیں، آج وہ مزاج نہیں بنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مزاج بنایا، مکان کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ایک دکان کی 2 ہونی چاہیے، 2 کی 4 ہونی چاہیے۔ ارے بھائی ایک ہی تمنا ہے، ہر بچے کا اپنا اپنا ٹھنڈا بن جائے، بس پھر یاروں کو کوئی غم نہیں۔ دھندے کا فکر ہے، کبھی یہ بھی سوچا ہر بچہ میری قبر کا وارث بنے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی مقدس جماعت، اس جماعت کی وہ حیثیت ہے، اس جماعت کی وہ حیثیت ہے، میں قسم کھا کے اپنے عقیدے اور یقین کی بنا پر کہتا ہوں، اگر صحابہ نہ ہوتے تم مسلمان نہ ہوتے، اگر صحابہ نہ ہوتے تمہیں کلمہ نہ ملتا، صحابہ نہ ہوتے تمہیں قرآن نہ ملتا، صحابہ نہ ہوتے تیرے ماں باپ کا نکاح نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے تو حلال کا پیدا نہ ہوتا۔ یہ صحابہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے آج تو مسلمان بنا پھرتا ہے، اور صحابہ کی جوتیوں کے صدقے میں کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، کوئی کمشنر بنا ہوا ہے، کوئی گورنر بنا ہوا ہے، کوئی جنرل بنا ہوا ہے، یہ سارے کا سارا بننا بنانا اور بلال کی جوتیوں کا صدقہ ہے، ورنہ تمہیں کون پوچھتا؟ آج ہمارا جو زاویہ نگاہ بنا ہوا ہے، جو ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، کوڑیوں کھوٹا، ہر وقت دھوکے کی سوچتے ہیں، ہر وقت فریب کی سوچتے ہیں۔ گاہک آتا ہے دکان پہ، وہ کہتا ہے خدا کرے یہ دکاندار کو چیز اٹھانے پڑے، کوئی ایک دفعہ جائے صحیح، میں اس کو ابھی رگڑا دیتا ہوں۔ اور دکاندار کہتا ہے کہ تو ایک مرتبہ نوٹ گننے میں لگ تو صحیح، میں تجھے ابھی چٹ کرتا ہوں۔ اندازہ لگائیے دونوں کا کس فکر میں ہے،
اپنے آپ کو کس طرح سے تیار کر رہے ہیں ہم لوگ آخرت کے لیے. بدقسمت قوم امریکہ کے یہودی اپنے بڑوں کو آج تک مقدس مانتے ہیں، عیسائی اپنے بڑوں کو آج تک مقدس مانتے ہیں، اور صحابہ کرام تمہارا کون سا مال کھا کے مر گئے جو تم صحابہ کا گلہ کرتے ہو؟ کس کی دولت ابو بکر نے کھائی؟ کس کی دولت فاروق اعظم نے اڑائی؟ کس کی دولت بلال نے اڑائی؟ ارے وہ لوگ نہ ہوتے تو آج تم مسلمان کہلانے کے حقدار بھی ہو. کئی لوگ بڑے نیک بنتے ہیں، اگر کوئی صحابہ کرام کو بکواس کرے، چھوڑو میاں اپنی زبان گندی کرتا ہے، چھوڑو تمہیں کیا لینا، جیسی کرے گا خود بھرے گا. اگر وہی آدمی تجھے بیٹی کی گالی نکال دے پھر تو نہیں کہتا کہ اپنی زبان گندی کر رہا ہے. اگر تجھے بہن کی گالی کوئی نکال دے پھر تو نہیں کہتا اپنی زبان گندی کر رہا ہے. اگر تجھے کوئی ماں کی گالی نکال دے پھر تو کوئی نہیں کہتا کہ اپنی زبان گندی کر رہا ہے. میری ماں تو لاہور ہے، وہاں تک ڈاک میں پارسل ہو کے گالی جانے سے رہی. اور میں یہ تمہیں بتانے آیا ہوں کہ کروڑوں بیٹیوں کی عزت، کروڑوں بہنوں کی آبرو اور کروڑوں لاکھوں ماؤں کی عصمت قربان کر دوں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم مبارک سے اڑی ہوئی خاک. تمہیں معلوم ہے خدا بندے کریم کو اما عائشہ صدیقہ کی اداؤں پہ اتنا پیار آیا کہ حجرے عائشہ کو عرش عظیم سے بڑھا دیا. قرآن وہاں اترا، فرشتوں کے سلام آئے اور خود خدا کا سلام آیا. آج ساری دنیا کا مطمع نظر روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہوا ہے. یہ وہی حجرہ عائشہ ہے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 18 برس تک محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں گزارے. اگر آپ لوگ تو میں نے اخبار میں یوں پڑھا، میں نے رسالے میں یوں پڑھا، اور تو اخبار پڑھتا ہی پڑھتا مرے گا، رسالے پڑھتا ہی پڑھتا مرے گا، قرآن پڑھتے تجھے پھانسی لگتی ہے. تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ بس قرآن کریم کے لیے تو ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ جب کوئی مر جائے گا پھر قرآن پڑھا جائے گا. اور میں کہتا ہوں ظلم نہ کرو، زندہ کار موٹر اسکوٹر زندوں کے لیے، ہوائی جہاز زندوں کے لیے، ریل موٹر زندوں کے لیے، باغ و بہار زندوں کے لیے، پھل فروٹ زندوں کے لیے، کھانا پینا چلنا پھرنا سارے کا سارا زندوں کے لیے، کرسی اور اقتدار زندوں کے لیے، حکمرانی زندوں کے لیے. اور ظلم نہ کرو، خدا کا قرآن مردوں کے لیے. اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے. وہ خالق کائنات اس پہ بھی قادر ہے. فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. مجھے جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو مجھے کسی سے مشورہ نہیں کرنا پڑتا. اللہ الصمد میری بے نیاز ذات ہے، جو چاہتا ہوں وہ ایک سکین سے پہلے ہو جاتا ہے. اس سے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی مجھے ایک بات سمجھاؤ. آج میں نے کہا کیا؟ کہ خدا سمجھاؤ. میں نے کہا اچھا، خدا بھی سمجھنے کی چیز ہے. آج تک لوگوں کی سمجھ میں خدا نہیں آیا. اگر خدا سمجھ میں آ جاتا تو خدا کا نبی مصطفیٰ کریم بھی سمجھ میں آ جاتا، اور جب مصطفیٰ کریم سمجھ میں آ جاتے تو قرآن کریم بھی سمجھ میں آ جاتا. میں نے اسے بتایا تھا
کہ ایک وقت ایسا تھا تیری اماں بھی سوئی ہوئی تھی، ابا بھی سویا ہوا تھا، خالہ بھی سوئی ہوئی تھی، دادی اماں بھی سوئی ہوئی تھی، نانی اماں بھی سوئی ہوئی تھی، سارا خاندان سویا کرتا تھا، خراٹے لیا کرتا تھا۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندے تیرا سارا گھر سویا کرتا تھا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا۔ چار مہینے کے بعد تجھے ماں کے پیٹ میں خوراک کی ضرورت پڑی، امی کو پتا نہیں، ابا کو پتا نہیں، خاندان کو پتا نہیں، گھر والوں کو پتا نہیں۔ فرمایا میں تجھے کیسے بھول جاتا، تو میرا بندہ میں تیرا خدا، میں نے تیری خوراک کا انتظام کیا، اور جو وہاں خوراک کا انتظام کیا وہ نجس تھا، پلیس تھا، ناپاک تھا، اس لیے پائپ میں نے تیرے پیٹ میں فٹ کر کے تیری بھوک کی خوراک کو بھی پورا کر دیا، اور تیری زبان کو پاک رکھا، تیرے منہ کو پاک رکھا۔ دنیا میں آ کر میرا قرآن پڑھے گا، میرے محبوب کی ذات اقدس پہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھے گا، استغفار کرے گا، کلمہ پڑھے گا۔ اگر یہ ماں کے پیٹ سے ہی حرام کھانے کا عادی بن گیا پھر یہ مرتے دم تک حرام کھانے سے بعد نہیں آئے گا۔ آہستہ بھائی آہستہ، ارے چھوڑو ڈیپو کا آٹا کھانے والوں، تم کیا نعرے لگاؤ گے؟ پروردگار عالم نے اس منہ کو پاک رکھا، اس زبان کو پاک رکھا، یہ قرآن پڑھے گا۔ اب سارا دن گانا بجانا، سارا دن جھوٹ، بدماشی، سفید داڑھی ہوتی ہے، قبر قریب ہے، بس میں اگر بیٹھ جائیں نا بڑے میاں، ڈرائیور کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں ارے بھائی آج کوئی رونق نہیں ہے، آج تم کیسے چل رہے ہو جیسے میت کو لے کے چل رہے ہو، تم کیا؟ تو کہتا بزرگوں ابھی لگا دیتے، ہاں بھائی ضرور لگاؤ، اندازہ لگاؤ قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں اور طرز زندگی دیکھیا۔ اس کو مجذوب کرتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کہے ذرا سنبھل کے چل۔ ہزاروں آئے ہزاروں گئے، اور تیرے جانے سے کون سی دنیا سنی ہو جائے گی؟ جو گیا مڑ کے نہ آیا۔ تو اللہ پاک فرماتے میرے بندے میں نے تیری زبان کو ماں کے پیٹ میں پلیت نہ ہونے دیا، اب دنیا میں آ کر رشوت کا مال کھا کھا کر، حرام کھا کھا کر، فریب کر کر کے کھاتا ہے، اب زبان کو پلیت کرتا پھرتا ہے، تیری مرضی۔ مالک نے کب نہیں تیرا انتظام کیا؟ آج فکر لگا ہوا ہے کھائیں گے کہاں سے، کہاں سے دھندا کریں گے، کیا ہوگا؟ آپ یقین کریں 29 برس ہو گئے ملتان شہر میں جمعہ پڑھاتے، پاکستان کا چکر لگاتے، جو ملے گا نا جی دعا کرنا، قرض ہے، پریشانی ہے، دعا کرنا بچوں کی شادی کرنی ہے، دعا کرنا اپنے کنے مکان نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، اور یقین کرو 100 میں سے 1 آدمی بھی نہیں ملتا جو یہ کہتا ہو سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، دعا کرنا اللہ میری قبر کو اچھا کر دے، میرے ایمان پہ خاتمہ ہو جائے۔ کون کہے کسی کو قبر کا پتہ ہو تو کوئی دعا منگوائے، کسی کو حشر کا پتہ ہو تو کوئی دعا منگوائے؟ بلکہ اللہ کریم نے وعدہ فرمایا روٹی کا، اور ہم رات دن پھر رہے ہیں کوٹھی کے چکر میں لگے پڑے ہیں۔ اگر رہائش کے لیے اللہ پاک نے جگہ دے دی، ارے بھائی یہ خیال تھا کہ 1-2 اور اگر کوئی ٹھکانا بن جائے چلو کرایہ بھائی آتا رہے گا، اب کرایہ کھانے کے لیے بھاگا پھرتا ہے۔ اور آج کل کرایے بھی بڑے خوب ملتے ہیں، مکان بناؤ کرایے پہ دو، 1-2 مہینے کا کرایہ دیا، پھر آئے چپ ہو گئے، 2-4 مہینے کے بعد آئے کون ہو تم؟ یہ ہمارا
کھا لیا کرایہ؟ ارے بھائی تمہارا لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے، لڑا چاٹتے پھرو، ہزاروں پھرتے ہیں کاغذات لیے ہوئے، لو ہوگی ملکیت غلط، اب گورنمنٹ میں جا کے کیس کرو، انشاءاللہ تمہاری عمر ختم ہو جائے گی، کیس ختم نہیں ہوگا۔ اگر وہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے کیس ختم کریں تو پھر انہیں پوچھنے کون آئے گا؟ وہ کوئی پیر تھوڑے ہی ہے، سارا دن ایڈیے رگڑوا رگڑوا رگڑوا، جب چارے کا ٹائم ہوتا ہے نا، اللہ بندہ اللہ رکھا حاضر ہو جائے پوری کھانے کے لیے، اندر گئے اگلے مہینے کی 8 تاریخ کو آنا یہاں ایڈیے رگڑنے کے لیے۔ عدالتیں کتنی بڑھا دی، میرے تو یقین کرو اخبار سنتے سنتے کانوں سے سننا کم ہو گیا، جج بڑھا دیے، عدالتیں بڑھا دی، فلاں کر دیا فلاں کر دیا، اور جتنے ڈاکٹر بڑھے اتنی بیماری بڑھ گئی، جتنے جج بڑھے اتنے مقدمے بڑھے، اور مقدمہ تو بڑا بڑھایا، ایک دفعہ ہو جائے صحیح پھر جاؤ گے کہاں؟ ہمارے یہاں ملتان میں خود ہمارے نمبردار کے 2 دمبے کسی نے چوری کر لیے، بقرعید کے لیے پھال رکھے تھے، وہ پکڑے گئے۔ اب میں تو قانون نہیں جانتا، سنا ہے کہ بقرعید پر قربانی ان دمبوں کو نہیں کرنے دیا کہ یہ تو ہر تاریخ پہ پیش کرنے پڑیں گے، تو بقرعید گزر گئی، دمبے سر پہ اٹھا کے جاتے رہے، جب وہ مر گئے تو کھال سر پہ رکھ کے جاتے رہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ اس لیے آج کل تو لوگ کافی سارے نقصان پہ صبر کر جاتے ہیں، انہوں نے کہا بابا وہاں جا کر طواف کون کرے گا، کون جا کر کے وہاں چکر لگائے گا 10 سال۔ اور ایمان کا مسئلہ ایسا ہے، ارشاد ہے محمد عربی سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا، ارادے پہ اجر، ارادے پہ۔ تم نے مدتوں نماز نہ پڑھی، کسی نے نصیحت کی تم نے مان لی، ارادہ یہ کر لیا کہ میں گزشتہ نمازیں بھی دہراؤں گا، ایک نماز پڑھی موت آ گئی، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو، اس کو تو میں نے وقت نہیں دیا، اس کا تو ارادہ تھا ادا بھی ساری پڑھوں گا قضا بھی ساری پڑھوں گا۔ یا تو ارادوں پہ سب کچھ مل جاتا ہے، اور وہاں پر سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا، تو بات بدلتی بگڑتی بگڑتی دنیا نہ جانے لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ اللہ والوں کے پاس اٹھنا نہیں بیٹھنا نہیں، بزرگان دین کی کتابیں نہیں پڑھتے، اکابر نے کتنا بڑا عظیم احسان فرمایا امت پہ کہ تفاسیر لکھی، حدیثوں کی شرح لکھی، آج ہمارے پاس پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، معارف القرآن لکھ کر قیامت تک کی انسانیت پہ احسان فرمایا۔ جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ تفسیر کے بعد کسی تفسیر کی حاجت ہے۔ ایک اکابر، یہ سارے انمول ہیرے تھے، بہت بڑی عظیم دولت کے مالک تھے ہمارے اکابر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچہ جب پیدا ہوا تو وہ غذا اور خوراک کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب کیا کھائے بچہ جو پیدا ہوا بیچارہ؟ نہ تو تمہارا حلیم کھا سکتا ہے، اور نہ تمہارا کھچڑا کھا سکتا ہے، اور نہ تمہارے کراچی کے یہ چٹخارے دار کھانے کھا سکتا ہے، نہ وہ بچہ نہاری کھا سکتا، کیا کھائے؟ ماں کے بس کا کچھ نہیں کہ اس کے حلق میں کیا پہنچا دے، باپ کے بس کا کچھ نہیں۔ اللہ پاک جل شانو فرماتے ہو میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے بنایا، تیرا سارا انتظام میرے ذمے ہے، آ جا صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر، ایس ڈی او کی منظوری کے بغیر، ایکسین کی منظوری کے بغیر میں نے تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی 2 نہریں جلا دی، دودھ کی 2 نہریں جلا دی۔ اور یہ بھی نہیں
کہ بند کرانے کے لیے پھر حکام کو درخواست دیتے پھرو. فرمایا میرے بندے میں نے ایسی نہر چلائی، منہ لگا نہر چالو، منہ ہٹا نہر بند. اگر ماں کو کاک خریدنے پڑتے نا اوپر ڈھکن لگانے کے بند کرنے کے لیے تو ساری دولت انہی پہ لگ جاتی، ساری دولت انہی پہ خرچ ہو جاتی. یہ جو بچے نپل چوسنیوں کے ذریعے بعد میں ذرا دودھ پیتے ہیں نا، امریکہ والوں کی بنائی ہوئی نپل 4 دن میں خراب، چین والوں کی بنائی ہوئی 4 دن میں خراب، برطانیہ والوں کی بنائی ہوئی چوسنی 2 دن کے بعد خراب، اور انشاءاللہ پاکستان والوں کی بنائی ہوئی نپل بنانے سے پہلے ہی خراب. اپن ایک لوگ ہیں بابا، غلط مال بناتے ہی نہیں ہیں. ایک دفعہ ہاتھ پڑ جائے صحیح، پھر دیکھو تماشا کیسا مال ملتا ہے. روپے کی قیمت گھٹاتے 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 روپے سے آنے پہ لے آئے تمہارا مال اب بھی انشاءاللہ کوئی خریدنے کو تیار نہیں. کیوں؟ تم کاروبار کلمہ پڑھ کے کرتے ہو بابا. اندازہ لگا. اللہ پاک جل شانو فرماتے ہیں میرے بندے 2.5 برس تک میں نے تجھے دودھ خالص پلایا، اس کے بعد مارکیٹ میں منڈی میں تجھے دودھ خالص ملے یا نہ ملے، میں وہ خدا ہوں جس نے ماں کی 6 چھاتیوں سے تجھے دودھ کی نہریں چلا کر دودھ پلایا. اور فرمایا میں وہ خدا ہوں. پو کا مہینہ، یک ٹھنڈی. اب ہر ایک کے گھر میں تھرموس کہاں سے آئے جو گرم دودھ رکھے رہے؟ وزیروں کے یہاں، سفیروں کے یہاں، افسروں کے یہاں تو سب کچھ مل جاتا، غریبوں کے یہاں کیا ملے گا؟ فرمایا میرے بندے اگر دن رات کے 12 بجے ٹھنڈی کی موسم میں بھی تو نے دودھ پیا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے تجھے گرم دودھ پلایا، میں نے تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا. اور پچھلے دنوں کا آپ کو پتا ہے چینی کتنی مہنگی ہوئی تھی. مہمان آ جاتا تھا نا کوئی تو بڑے میاں پہلے کہتے تھے چائے پیو گے؟ میرے خیال میں تو آج کل میٹھا میٹھا ڈاکٹر لوگ بند کر رہے ہیں کہ رہنے ہی دو. یہ نہیں کہتا گھر میں چینی کا دانہ نہیں ہے. بڑی قلت کی. کوئی ان دنوں میں فرشتے نہیں چینی کھانے لگ گئے تھے. یہ جو ہمارے گرو گھنٹال ہے نا یہی لوگ کھولتے ہیں اور یہی بند کرتے ہیں. اب کون سی گنے کی نئی فصل آئی یا ایک گنے میں سے کئی مرتبہ چینی تو نہیں نکلنے لگ گئی؟ خدا ان کو ہدایت دے. یہ قوم کو تنگ کر کے اپنی تجوری بھرتے ہیں، قوم کا جگر خون چوس کر اپنے آپ کو دولت مند بناتے ہیں. خدا ان کو ہدایت دے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کا علاج دے. اللہ پاک نے فرمایا میری بندی تو اپنی چائے کے لیے میٹھا تلاش کرتی پھر، اپنے گھر والے کے لیے چائے کے لیے میٹھا تلاش کرتی پھر. یہ جو تیری گود میں بچہ ہے نا اس کا میٹھا میرے ذمے. 2.5 برس تک دودھ پیے گا یہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ایک دن بھی گھی کا دودھ نہیں پلاؤں گا. ماں کی چھاتی میں شوگر مل قائم کر دیا. اور پروردگار عالم نے جب تھوڑی سی عمر بڑھائی، کھانے پینے لگ گیا تو خداوند کریم نے پھر اور روزی کے ذریعے بنائے، اور روزی کے ذریعے بنائے. تو خدا وہ ہے جو انسان کو پیدا کرتا ہے، پالتا ہے اور پھر موت کا پیغام بھیجتا ہے، کسی سے پوچھ کے نہیں. آج کل مرنا ہی بڑا عجیب ہے. پچھلے سال ہمارے ملتان ضلع میں ایک آدمی کو 3 مہینے سکرات لگی رہی. 3 مہینے تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہا، اور مرنے سے 3 دن پہلے کتے کی آواز بن گئی. کئی جگہ قبر کھودی گئی، جہاں قبر کھودتے تھے اتنا بڑا کالا سانپ نکلتا تھا. دھکا دے کر کے لوگ دوڑے. ابھی 100 گز لوگ نہیں گئے تھے کہ قبر میں آگ لگا.
یہ تم سے کوئی امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یار رحیم یار خان ضلع میں کوئی 15 سال کی بات ہے، ایک عورت کو دفن کر کے لوگ ابھی 100 قدم نہیں گئے تھے کہ قبر میں سے آگ کا شعلہ نکلا، اوپر کھڑی ہوئی شیشم ٹالی بھی جل کر خاک ہو گئی۔ تم نے اپنی زندگی کو کھیل بنا رکھا ہے، تماشا بنا رکھا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، آخرت کی تیاری کرو، وہ باقی رہنے والا مقام ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ شکریہ۔